جس دن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں مہمان بن کر آئے، میں نے اپنے اندر عجیب سی تبدیلیاں محسوس کی۔ ان دنوں میں عورتیں جو بوجھ اور تکلیف محسوس کرتی ہیں، اس کا مجھے قطعاً احساس محسوس نہ ہوتا۔ ان دنوں میں اگر کوئی پتھر یا کنکر میرے پاؤں کے نیچے آتا تو روئی کی طرح نرم ہو جاتا۔ عورتیں کنویں سے پانی لینے کے لیے جاتی اور باری باری اپنا ڈول استعمال کرتی، تو جب میں کنویں میں اپنا ڈول ڈالتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت و سعادت کی وجہ سے پانی کنویں کے کناروں تک آ جاتا۔ ہر طرف خوشبو نبی پھیل گئی۔ حضرت محترم حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن دنوں امامت موت کی امین ہوئی تو ان دنوں میں آپ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ مکہ کی عورتوں میں یہ بات چل نکلی، سردار مکہ کی بہو عطر استعمال کرتی ہے، اور یہ بات حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے اپنی اہلیہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی صاحبہ سے کہا کہ تم آمینہ کو بلا کر پوچھو اور سمجھاؤ کہ ان دنوں میں خوشبو استعمال نہ کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی صاحبہ فرماتی ہیں، میں نے کئی دفعہ سوچا ہے کہ آمینہ کو بلا کر پوچھوں، لیکن آج کل اس کی شخصیت میں ایسا جلال ہے کہ مجھے اس سے یہ بات پوچھنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ ایک دن حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت آمینہ سے کہا، بیٹی ان دنوں میں خوشبو استعمال نہ کیا کرو۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں، ابا جان آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں، ان دنوں میں جو کچھ میں دیکھتی ہوں اگر آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ مجھے پاگل یا دیوانی کہیں گے۔ سنیے، میں دھوپ میں چلتی ہوں تو بادل مجھ پر سایہ کرتے ہیں، میں پہاڑوں سے گزرتی ہوں تو ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، دیواروں سے گزرتی ہوں تو ان سے باتیں کرتی ہیں، درختوں کے پاس جاتی ہوں تو شاخیں جھکا کر تعظیم کرتے ہیں، چاند پر نظر ڈالتی ہوں تو آداب بجا لاتا ہے، تاروں کو دیکھتی ہوں تو وہ سلامی پیش کرتا ہے، بیت اللہ کے پاس جاتی ہوں تو وہ خوشخبری سناتا ہے۔ انتہا یہ کہ جیسے جیسے اس بچے کی پیدائش کے دن قریب آ رہے ہیں، میں جہاں تھوکتی ہوں وہاں سے خوشبو آتی ہے۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے محبوب، یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں رب سے پیار ہے، ہم رب سے پیار کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور ہم اس کی ذات معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اے میرے محبوب، ان کو بتا دو کہ اگر مسلمانوں تم کو اللہ تعالیٰ سے پیار ہے، اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت اپنے صحیح چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، جو میں کر رہا ہوں کرتے جاؤ، جیسے میں کھاتا ہوں تم بھی اس طرح کھاؤ، جیسے میں پیتا ہوں تم بھی اس طرح پیو، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی اس طرح نماز پڑھو، اور جیسے میں روزہ رکھتا ہوں تم بھی اس طرح روزہ رکھو۔ لوگوں جب تمہارے اعمال میرے اعمال کے سانچے میں ڈالے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ خود کا خود تم سے پیار کرنے لگ جائے گا۔ اگر تم میرے نقشے قدم پر چلنے لگ جاؤ گے اللہ تعالیٰ بس محبت کا دعویٰ ہی قبول نہیں فرمائے گا، بلکہ یحببکم اللہ، وہ تم کو اپنے محبوب بنا دے گا۔ جو نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی تعریف کرے گا، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بس یہی نہیں فرمائے گا کیا میرے محبوب کو امتی تمہیں جو مجھے محبت کی وہ واقعی سچی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا اے میرے محبوب کو امتی تمہیں جو مجھ سے محبت کی وہ واقعی سچی ہے اور میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ ہمارے
السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحبک یا نبی اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء کرام علیہم السلام بڑی بڑی دنیا میں تشریف لاتے رہے، لیکن کسی بھی نبی قیامت سے پہلے نہ ان کا نام تھا، نہ آنے کا چرچا تھا، نہ آنے کی خبر تھی، نہ آنے کی علامت تھی، نہ آنے کے تذکرے تھے، نہ آنے کے تبصرے تھے، نہ آنے کی نوید تھی، نہ آنے کی منادی تھی، نہ آنے کی علامت تھی، نہ آنے کا ذکر تھا۔ لیکن ایک کملی والا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاند، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لال ایسا رسول ہے قیامت سے پہلے جس کے آنے کی دھوم پوری دنیا میں مچی ہوئی ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام آئے، کسی کو خبر نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، کسی کو خبر نہیں، حضرت صالح علیہ السلام آئے، کسی کو خبر نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، کسی کو خبر نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، کسی کو خبر نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، کسی کو خبر نہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام آئے، کسی کو خبر نہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، کسی کو خبر نہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، کسی کو خبر نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام آئے، کسی کو خبر نہیں، حضرت ایوب علیہ السلام آئے، کسی کو خبر نہیں، حضرت ایوب علیہ السلام آئے، کسی کو خبر نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، کسی کو خبر نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، کسی کو خبر نہیں۔ لیکن جب بڑی آئی ختم رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت عظمت شانہ مقام کے صدقے جائیں کہ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، تذکرے پہلے سے موجود ہیں۔ میرے دوستوں، میں آپ حضرات کے سامنے چند واقعات پیش کرنا چاہتا ہوں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کے چرچے موجود تھے، آمد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبصرے موجود تھے، آمد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبصرے موجود تھے، آمد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں موجود تھیں۔ ہر دور میں رہا زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ذکر کہ ہر نبی نے جن کی خبر وہ آپ ہی تو ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ہوتا نہ تیرا نور گر تو کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، تیرے سبب سے یہ سب بنا صلی علی محمد۔ آپ اگر مقصود نہ ہوتے، کونا مقام وجود نہ ہوتے اور مسجود نہ ہوتے آدم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وجہ سے جلوس ہے نا سارا ہونا چاہیے، جلوس کی ہونا چاہیے، سارا ہونا چاہیے۔ اس وجہ تو مفتی جب لنگر تقسیم کرنا نے ساڈے کو جنا ماشاءاللہ اس وجہ تو جنہ نے سجائی لنگر تقسیم کیتا، پیچھے بھی اگے بھی جڑے تقسیم کر رہے نے، یا اللہ کریم سب دے رزق کی برکت عطا فرما۔ یا رب العالمین جڑے ساڈے بھائی ریڑی بڑی محبت دے نال لے کے چلدے نے، سونیا انہاں نوں کعبۃ اللہ دی عبادت حاضری دی توفیق عطا فرما۔ صدقہ مصطفیٰ کریم جڑے بھی دوست بھائی جلوس دیاں محفلاں وچ شریک ہوندے نے، یا رب العالمین ہر ایک دے وصلی اللہ تعالی علی رسول کہ جن کے لیے زمین و سما بھی جھکائے ہوئے سر، جھکائے ہوئے سر، سجی کشمکش سجی کہکشاں بھی کہ جن حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ وہ کیا تھی عنایت، وہ کیا دلکشی تھی، وہ کیا تھی عنایت، وہ کیا دلکشی تھی، جو سب کی عقیدت کی وجہ بنی تھی،
وہ حسن و عمل کا شعور آ گئے ہیں، وہ حسن و عمل کا شعور آ گئے ہیں، حضور 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 آ گئے ہیں۔ اب جلوس کے شرکاء کی جانب سے آصف بھائی محمود صاحب جو ان کے بے حد مشکور ہیں، جنہوں نے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرات محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ حیات اور معجزات کے معجزات کا ذکر کروں گا۔ معجزات ذکر کرنے کو رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی دلیل آ گئی۔ حضرت گرامی قدر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت دی، سارے معجزے بھی دیے۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت دی، سارے معجزے بھی دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت دی، سارے معجزے بھی دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت دی، سارے معجزے بھی دیے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت دی، سارے معجزے بھی دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت دی، سارے معجزے بھی دیے۔ الغرض آدم تا عیسیٰ 1,24,000 کم و بیش انبیاء معجزے لے کر آئے، مگر سامعین جی وقار جب سید الاولین والآخرین آئے، جب سید دو جہاں آئے، جب سید الکونین آئے، جو ختم الرسول آئے، جو اکرم الرسول آئے، جو عظیم الرسول آئے تو معجزہ لے کر نہیں بلکہ سراپا معجزہ بن کر شریف لائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرات گرامی، سید الاولین ملائے آخرین آئے، سید الرسول آئے، ختم الرسول آئے، سید الاول آئے، سید الانبیاء آئے، سید الانبیاء آئے تو کیا لے کر آئے؟ سید وہ آئے تو حضرت آدم علیہ السلام کی نعبت لے کر آئے، حضرت نوح علیہ السلام کی استقامت لے کر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلیلی لے کر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کلیمی لے کر آئے، حضرت اسحاق علیہ السلام کا حضر لے کر آئے، حضرت ادریس علیہ السلام کے درس لے کر آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جذبہ لے کر آئے، حضرت شعیب علیہ السلام کی شرافت لے کر آئے، حضرت یوسف علیہ السلام کی ہدایت لے کر آئے، حضرت سلمان علیہ السلام کی حکومت لے کر آئے، حضرت یوسف علیہ السلام کا حصہ لے کر آئے، حضرت کی ہدایت لے کر آئے، حضرت کی پاکزی لے کر آئے، حضرت اسحاق کا دہد لے کر آئے، حضرت ہارون کی نرمی لے کر آئے، حضرت داؤد کی خلافت لے کر آئے، حضرت یحییٰ کا حکم لے کر آئے، حضرت یحییٰ کا حکم لے کر آئے، حضرت زکریا کے ذوق عبادت لے کر آئے، حضرت ایوب کا صبر لے کر آئے، حضرت عیسیٰ کی معجزات لے کر آئے، سب سے زیادہ علم لے کر آئے، سب سے زیادہ قائد لے کر آئے۔ ہمارے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام مجھے شام ہے نا اوتے منڈے بابا جن اسد بھی ایک اسد سیب سارے اس طرح سعید وہ سارے کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا اور فرشتوں کو حکم
दिया, इनको सजदा करो। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ एक मर्तबा सजदा करवाया, लेकिन महबूब खुदा अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ही निराली है, महबूब की बात ही निराली है, महबूब की अजमत ही निराली है, महबूब का मकाम ही निराला है, महबूब की रिफत ही निराली है। महबूब पर अल्लाह तबारक व तआला हमेशा हमेशा अपनी रहमत नाज़िल फरमाता है और फरिश्ते सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक दुरूद और सलाम भेजते रहते हैं। कुरान करीम गवाह है, फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। इससे भी आगे बढ़ो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का अभी नामो निशान भी नहीं था और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नाम मुबारक के साथ अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक अर्श अज़ीम पर लिख छोड़ा था। महबूब का नाम जन्नत के दरवाजों पर लिख छोड़ा था, महबूब का नाम जन्नत के दरख्तों पर लिख छोड़ा था, महबूब का नाम जन्नत के दरख्तों पर पत्तों पर लिख छोड़ा था, महबूब का नाम जन्नत के हीरे मोतियों पर लिख छोड़ा था, महबूब का नाम जन्नत की हर चीज पर लिख छोड़ा था। ये है रिफत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिफत जिक्र का मर्तबा ये मिला, रिफत जिक्र का मर्तबा ये मिला, नाम साथी है अल्लाह के नाम का। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि जन्नत के दरख्तों पर, जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर, जन्नत की तरफ दीवार पर, जन्नत के हीरे मोतियों पर और जन्नत के महलात पर और जन्नत की हर चीज पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिखा हुआ है। तो एक दिन यही वाकया अपने बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम के साथ जिक्र किया तो वो भी हैरान रह गए और पूछा अब्बा जान क्या आपकी शान ज्यादा है या मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? हजरत आदम अलैहिस्सलाम खामोश रहे, फिर पूछा, कोई जवाब नहीं। आखिर तीसरी मर्तबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे पैदा फरमाया, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, मर्तबे, अजमत, मुकाम, रिफतें बयान करते हुए फरमाया, ऐ आदम सुनो, अगर मोहम्मद ना आते, ऐ आदम अगर मोहम्मद ना होते, ऐ आदम मैं तुझे भी पैदा ना फरमाता। वमा अलैना इल्लल बलाग। محمد وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا رب العالمین۔ جن دوستوں بھائیوں نے یہ خوبصورت محفل پاک سجائی، جلوس کا انعقاد کیا، یا رب عطا فرما ہم سب کو اچھے मीडिया बड़ी चेक करो लोकी मेरी अकस्मा खाते ने, लोकी मेरी अकस्मा खाते ने, मैं तेरी अकस्मा खाना
سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا. اور جڑا پوری ملاتی دے وچ ہون تک نہیں نہ بولیا شیر دے واسطے میں کہ دل یاد لئی بنائے تعریف لئی زبان جڑی زبان نہیں کھولتی کھول لو کہ دل یاد لئی بنائے تعریف لئی زبان دل یاد لئی تعریف لئی زبان دل یاد لئی بنائے تعریف لئی زبان اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے اشرف بھائی احتشام اسد سعید قمر حسین اور جتنے بھی ان کے دوست احباب ہیں جنہوں نے یہ انتظام کیا ان کے بے حد مشکور ہیں. انہوں نے جلوس کا استقبال کیا اور ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام کیا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سب دو ساتھ بلغ اللہ بکمالہ کشف دجا اور جسے چاہے پہ بلا لیا جسے چاہے پہ بلا لیا جسے چاہ پر نہ بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة
हिफाजत करते हुए मुकर्रर दिन गुजारे। आखिर वो मुकद्दस महीना, वो मुकद्दस हफ्ता, वो मुकद्दस दिन, वो मुकद्दस रात, वो मुकद्दस लम्हा और वो मुकद्दस घड़ी आन पहुंची कि जिसमें मुकद्दस हस्ती मुबारक ज़ात और बाबरकत शख्सियत दुनिया में तशरीफ लाए। 12 तारीख थी, रबीउल अव्वल का महीना था, आमुल पीर का दिन था, बाहर का मौसम और सुबह शादी की गई थी। रात का अंधेरा खत्म हो रहा था और दिन का जाला फैल रहा था। एक सूरज आसमान पर मशरिक की जानिब से तुलू होने की तैयारी कर रहा था और एक सिराज मुनीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में तुलू हो रहा था। रहमत इलाही जोश में आई, बागों में बहार आई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की इल्तिजाएं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारतें पूरी होने लगी। आफ्ताबे हिदायत और किरणें हर तरफ फैलने लगी। उम्मीद की किरणें रोशनी फैलाने लगी। अफसरदा कलियां मुस्कुराने लगी कि सरवर कुनैन सज्जिदल सकलैन इमामुल क़बलतैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मुज्तबा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिम दुनिया में तशरीफ लाए और ऐसी आन बान से आए। जिंदगियां साडियां जवानियां असल एक गल करें असं जे थोड़ा जिहा टुरे ना तो थकावट भी महसूस हो गई है। असं कहना जल्दी जल्दी काम मुक जाए, थक गए ना कितों भी तो कितों थक गए हैं। लेकिन वैसे तुहानू दस्सण वास्ते कि किबला बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन जो फिर धरने ते बैठे होंदे सन ना, कि आपने अगर पूरी पूरी रात भी ऐसा बैठ के नारे लाए ना तो हाथ थले नहीं होए। ਅਸੀਂ जवान ऐसे हाँ, सानू जवानी जिहड़ा साडियां जिहड़ा ताकतां कमजोर हो जाने, असां कुफर नूं किस तरीके नाल ललकारना है। इस वजह तो साल च एक दिन हुंदा है, इस दिन दे विच अपने नबी दे नाल यस करने ते सारा साल ही मुहब्बत आ, मगर 12 रबीउल अव्वल वाले दिन ना पता चलना चाहिए यार है नबी दे नाल प्यार करने वाले दीवाने जा रहे हैं। नारे हाज़री या अली, नारे हाज़री। अल्लाह ताला साडे अफजल फरूक भाई ने भी पक्का नमाजी बना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या रब्बल आलमीन सदका मुस्तफा करीम। बड़ी हमारी मोहब्बत भरी रही शुरू से लेकर आखिर तक। मेरे मालिक मौला जिन दोस्तों भाइयों ने जहाँ कहीं भी इंतजाम किया सजाई, मेरे मालिक मौला इसको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या रब्बल आलमीन इस तमाम का भाई परान जाओ तुम। चेक करेंगे इधर की मोल आगे कार साहब अपने आ रहे हैं, तुम चेक करो ना, चेक करो ये हमारे कारी साहब आपको नजर आ रहे हैं। रब शान वदाई तेरी कर जिगर मदीने वाले का बलाई ऐसे अकला दे हार गए अगम अगर शाम को हार गए से अकला दे हार गए जिसे नदी जा सक